حاضرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خالد بن ولید کی زندگی۔ خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ ناظرین، 2 ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، یہ تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نام و نسب، خاندانی حالات، اسلام، ہجرت اور غزوات، انشاءاللہ اس میں یہ تینوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ نام و نسب، خالد بن ولید، خالد نام، ابو سلیمان کنیت، سیف اللہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے خالد بن ولید ابن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مخزومی، ماں کا نام لبانہ تھا۔ یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قریبی عزیز تھیں۔ 8 ہجری میں جنگ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تینوں سپہ سالاروں نے یک کے بعد دیگر جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جاں بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جبکہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز کیا۔ خاندانی حالات، حضرت خالد بن ولید کا خاندان زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ قبا اور آنا یعنی فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ انہی کے خاندان میں تھا اور ظہور اسلام کے وقت خالد بن ولید اسی عہدہ پر ممتاز تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے آیا تھا، اس کے سردار خالد بن ولید تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شجاعت سے لڑے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہی کی ہمت افزائی سے دوبارہ جمے۔ اسلام، آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ سب سے مستند روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے، جو عمر بن عاص رضی اللہ کے اسلام کے سلسلے میں ان کے مضمون میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کی روح سے ان کے اسلام قبول کرنے کا زمانہ سن 6 ہجری اور سن 8 ہجری کے درمیان ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ جب اسلام لانے کے قصد میں حبشہ سے چل کر عرب آئے اور اس کے لیے مدینہ کا رخ کیا تو راستے میں قریش کا ایک اور خوش قسمت ہیرو اسی غرض سے مدینے کا رخ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ خالد بن ولید تھے۔ وہ بھی اسلام ہی لانے کی نیت سے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے ان کو راستے میں دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ بولے، خدا کی قسم خوب پانسا پڑا یہ شخص حضور اکرم یعنی نبی سے، چلو اسلام کا شرف حاصل کریں، آخر کب تک؟ چنانچہ یہ دونوں ایک ساتھ خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور پہلے خالد بن ولید پھر عمر بن عاص رضی اللہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ہجرت، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے، مگر خالد بن ولید نے مدینہ منورہ ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ غزوات، جیسے کہ اوپر لکھا دیا گیا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت حضرت خالد بن ولید اپنی خاندانی عہدہ پر ممتاز تھے۔ اسلام کے بعد بھی حضور اکرم نے ان کا یہ اعزاز قائم رکھا، اس سے فتوحات اسلامی میں بڑی مدد ملی۔ حضرت خالد بن ولید جس طرح قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اسی طرح اسلام کے بعد وہ مشرکوں کے لیے سخت خطرہ بن گئے۔ چنانچہ اکثر غزوات میں ان کی تلوار مشرکین کا شرازہ بکھیرتی رہی۔ غزوہ موتہ، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویلاگ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔